نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله اسوة خدا کرے کہ میری ارض پاک پر اترے وہ فصل گل کہ جسے اندیشہ زوال نہ ہو. خدا کرے میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو. معزز سامعین گرامی قدر، سب سے پہلے میں آپ کے سامنے اس بات کا اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جیسے رفقا کے ہم ہموں نے، آپ جیسے ساتھیوں کے تن تنوں نے، آپ جیسے احباب کے ولولوں نے آج لاہور کی انتظامیہ کو اس بات کے اوپر مجبور کر دیا. آپ کے اس طرح کو دیکھتے ہوئے ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، لیکن یہ آپ کے ولولے ہیں، آپ کے ہم ہمیں ہیں. صحابہ کے لیے آپ کی جانیں قربان کرنے کا عزم ہے کہ جس کی وجہ سے لاہور کی انتظامیہ نے جہلم کے بدنامِ زمانہ مرزا محمد علی جہلمی کے اوپر مقدمے کو درج کر دیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ اللہ ہی کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. اور مرزا صاحب اور میں سب سے پہلے صاحبزادہ بابر فروغ رحیمی کو اس بات کی مبارکباد دینا چاہتا ہوں. برادر اکبر محتسب الہی ظہیر کو اس بات کی مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے بھی بانگے بہر اس بات کا اعلان کیا تھا اگر اس بدبخت کے خلاف پرچہ درج نہیں ہوگا تو بیگم کوٹ چوک کے اندر دھرنا ہوگا. اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی صدا کو، آپ کی للکار کو انتظامیہ نے سنجیدگی سے لیا. ہم ان کے شکر گزار بھی ہیں، ہم ان کو چند باتیں کہنا بھی چاہتے ہیں. یہ مرزا محمد علی جہلمی جو بات کرتا ہے سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں کہ یہ گروہ وہ گروہ ہے جو جہنم کی طرف بلانے والا گروہ ہے، میں نے کہا معاذ اللہ. کہنے لگا مجھے خبر ملی کہ یہ رسول اللہ کی حدیث کے اوپر معاذ اللہ کہتا ہے. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کائنات کے اندر کوئی اور گروہ ایسا موجود نہیں ہے جس کی نظر میں رسول اللہ کا قول بھی شریعت ہے، رسول اللہ کا عمل بھی شریعت ہے، رسول اللہ کی گفتار بھی شریعت ہے. اور یہ کائنات کی واحد ایسی ہستی ہے جس کی خاموشی بھی شریعت ہے اور جس کی خاموشی کو بھی حدیث تقریری کہا جاتا ہے. ہم رسول اللہ کی حدیث میں معاذ اللہ کہیں گے؟ ہرگز نہیں. معاذ اللہ تیری تشریح کے اوپر ہے. تو جو تشریح کرتا ہے کہ جہنم کی طرف بلانے والا گروہ معاذ اللہ سیدنا امیر معاویہ کا تھا. معاذ اللہ تیری اس تشریح کے اوپر ہے اور تجھے شرم نہیں آئی؟ حسنین کریمین کی تو نے کیا لاج رکھی؟ کیا حسنین کریمین جہنم کی طرف بلانے والے گروہ کے سپہ سالار کے ساتھ صلح کر لیتے؟ کیا ان کو اپنا بڑا مان لیتے؟ کیا ان کی سیادت مانتے؟ کیا ان کی قیادت مانتے؟ کیا ان کو امیر المومنین مانتے؟ حسنین نے سیدنا امیر معاویہ کے ساتھ صلح کی، لیکن تو بدبخت سیدنا امیر معاویہ کے ساتھ صلح نہیں کرنا چاہتا. تیرے یہ جو سارے باطل فلسفے ہیں ایک حدیث سے گر جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا حسن یہ میرا بیٹا سردار ہے، یہ میرا بیٹا سردار ہے، یہ میرا بیٹا سردار ہے. یہ مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں میں صلح کروائے گا، مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں میں صلح کروائے گا. تو کہتا ہے کہ جہنم کی طرف بلانے والا جو گروہ تھا وہ سیدنا امیر معاویہ کا تھا. اللہم اجعلہ ہادیا ومہدیا واہد بہ. اور رسول اللہ اس امیر معاویہ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ اس کو ہادی بنا، اس کو مہدی بنا، اس کو رشد و ہدایت کا ذریعہ بنا. اللہم اجعل معاویہ، اللہم علم معاویہ الکتاب والحساب وقہ العذاب. اللہ
معاویہ کو کتاب کا علم بھی دے، حساب کا علم بھی دے، اس کو عذاب جہنم سے بھی بچا، اور تجھے یہ بھی نہیں پتا یہ خلافت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاویہ کو کیسے عطا کی۔ ایک مرتبہ وضو کروا رہے تھے، رسول اللہ نے اچانک نظروں کو اٹھایا، کہا معاویہ یہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اپنی مرضی سے نہیں بولتے۔ معاویہ ایک وقت آئے گا تجھے خلافت کی چادر یا امارت کی چادر دی جائے گی، جب تجھے یہ مل جائے تمہیں یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے۔ بتائیے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امارت اور خلافت پہ راضی نہ ہوتے تو اسی وقت اللہ کو کہہ دیتے کہ اس کو امارت نہ عطا کر، اس کو خلافت نہ عطا کر، اور اسی پر بس ہے ام حرام بنت ملحان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی، کیا کہا وہ لشکر جو مسلمانوں کا بحری بیڑا ہوگا اول وہ پورے کا پورا لشکر جنتی ہوگا۔ ام حرام بنت ملحان نے کہا اللہ کے رسول دعا کیجئے میں بھی اس لشکر میں شامل ہو جاؤں۔ رسول اللہ نے دعا کی، اور اجماع امت ہے یہ جو پہلا بحری بیڑا تھا امیر البحر جس کو انگریزی میں ایڈمرل کہا جاتا ہے، اس پہلے بحری بیڑے کے سربراہ کون تھے؟ سیدنا امیر معاویہ، جس پورے کے پورے لشکر کو جنت کی بشارت ملی ہو، اس کا امیر جنتی نہیں ہے معاذ اللہ، وہ جہنم کی طرف بلانے والا ہے۔ اس بدبخت کی نظر کے اندر میرے بھائیوں ایک مسئلہ سمجھ کے جانا، ایک مسئلہ سمجھ کے جانا، سب نے حدیث سنی بھی، کیا حدیث ہے؟ کوئی بندہ اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہتے، بے ایمان کہتے، اگر وہ بندہ مسلمان ہو اور بے ایمان نہ ہو تو کہنے والا کافر ہو، اور اگر وہ بے ایمان اور کافر ہو تو وہ کافر اور بے ایمان ہو جاتا ہے، اگر نہ ہو تو کہنے والا ہو گیا، اگر ہو تو اس کا کفر اور اس کی بے ایمانی ثابت ہو جاتی ہے۔ ایک مسلمان کو کافر کہنے والا، بے ایمان کہنے والا اگر جھوٹا تہمت لگائے، جھوٹا الزام لگائے تو یا خود کافر ہو جاتا ہے یا خود بے ایمان ہو جاتا ہے۔ اور وہ صحابہ جن کے ایمان کی گواہیوں سے متواضع آپ سنیں گے، جن کے ایمان کی گواہیوں سے قرآن بڑا ہے، اور جن کو رضی اللہ کا خطاب کسی امتی نے نہیں دیا، اللہ نے دیا ہے، اللہ ان سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی ہے۔ یہ ایسا بدبخت ہے، یہ بھی یہی کہتا ہے امیر معاویہ، آگے کیا کہتا ہے؟ رضی اللہ کہہ کر ان کے اوپر تنقید کرتا ہے، جو اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے، کہ اللہ تو ان سے راضی ہے، لیکن میں ایسا بدبخت ہوں جو سیدنا امیر معاویہ سے راضی نہیں ہوں۔ میرے بھائیوں آج آپ کے سامنے ایک تجدید عدم بھی لینا ہے، مقدمہ درج ہو گیا، ہم انتظامیہ کے شکر گزار ہیں، احتجاج کی ساری کالوں کو واپس لے چکے، دھرنے کی کالوں کو واپس لے لیا، ریلی کی کالوں کو واپس لے لیا، لیکن آپ نے میرے ساتھ ایک وعدہ کرنا ہے، اگر انویسٹیگیشن کے اندر آپ سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں، ہاتھ بلند کر کے وعدہ دینا ہے، اگر انویسٹیگیشن کے اندر کسی ایسے افسر نے جو اس کا ہم فکر ہو، ہم سوچ ہو، اس کو بری کرنے کی کوشش کی تو ہم آپ کے دفتروں کے بعد دوبارہ احتجاج کریں گے۔ سارے تیار ہو؟ ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرو، اگر اس کو گرفتار نہیں کیا گیا 24 گھنٹے کا آپ کو ٹائم دیتے ہیں، اس کو گرفتار کر لیا جائے، اس کے خلاف مقدمہ ثابت ہو چکا ہے، یہ جھوٹا ہے، اس نے اقرار کیا ہے، میں یہ الفاظ کہہ چکا ہوں، میں یہ بات کہتا ہوں، اب کون سی تفتیش، اب کون سی جج بھی سن لیں، اگر کسی نے اس کو ریلیف دینے کی کوشش کی، یہ ہزاروں شمع رسالت کے پروانے، یہ صحابہ کے دیوانے انشاءاللہ نکلیں گے، جب تک ہم مرزا جہلمی کو کافر کردار تک گرفتار کروا کر سزا نہیں دیتے، ہم جیل سے نہیں بیٹھیں گے۔ ہاتھ ہو گئے
لیے بیٹھا بچہ ہو گیا تو کیا ہوا؟ تفتیش کے اندر بری کر دیں گے. کس طرح بری کرو گے؟ وہ اقرار کرتا ہے میں سیدنا امیر معاویہ کے خلاف زبان کو چلاؤں گا. اس نے اقرار کیا. اقرار جرم کے بعد مزید کسی تفتیش کی ضرورت نہیں. اور میرے بھائیوں اللہ کی قسم ہمارا امیر پورا پروفیسر ساجد نے 85 برس کا ایک مقدمہ پوری زندگی میں نہیں. چیف آرگنائزر ابتسام الہی ظہیر 50 برس کا ایک مقدمہ نہیں. ہم قانون شکن ہیں, ہم آئین توڑنے والے ہیں, ہم قانون پسند ہیں. عجیب شیخ سادی کو کس وقت یاد آئے کتے کھلے ہوئے پتھر بندے ہوئے. ہم قانون شکن ہیں جن کی پوری زندگیوں کے اندر ایک بھی مقدمہ موجود نہیں ہے. اور جس بدبخت کی صبح اور شام صحابہ کو گالیاں دیتے ہوئے گزرتی ہے, ہم یہ آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ نے اس کو ذرہ برابر بھی اب ریلیف نہیں دینی. اور میرے بھائیوں یہ زمین جب تک نہ دیں گے ہم یہاں سے اٹھتے رہیں گے یوں ہی کم. روٹی کپڑا مکان ہم دیں گے, اہل محنت کو شان ہم دیں گے, اور یہ خدا دور کریں گے ہم ہی, خدائے بل لے کے آئیں گے ہم ہی. اور میرے ذہن میں بہت سی باتیں ہیں لیکن چند الفاظ کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا. بابا شہید اکثر کہا کرتے تھے جو رکے تو کوہے گراں تھے ہم, جو چلے تو جان سے گزر گئے, رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا. یہ 40 برس 50 برس کی باقی زندگی کیا ہے؟ اگر آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں اللہ کی قسم یہ ساری کی ساری باقی زندگی صحابہ کی غلامی میں گزار دیں گے. اور دھرتی کی پشت کے اوپر زمین کی پشت کے اوپر جب تک ایک بھی گستاخ صحابہ باقی ہے اس کے خلاف قانون کو حرکت میں لانے کی کوشش کرتے رہیں گے. اس بات کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے؟ قانون ہاتھ میں نہیں لیں گے, قانون کو حرکت میں لانے کی کوشش کرتے رہیں گے. واخر دعوانا ان الحمدللہ. یہ تھے حضرت علامہ شاہ الہی ظہیر صاحب جو اپنے رب العالمین اور علمی کتاب سے آپ کو کروا رہے تھے.